بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامی کھادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ظالم دشمن ہے جس نے آپ کی زندگی کو حرام کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے آپ کی زندگی کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے آپ کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے، جس نے آپ کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، یا پھر کوئی ایسا دشمن ہے جو خود تو کچھ نہیں کر پاتا مگر وہ آپ پر جادو ٹونے کرواتا ہے، تعویذ گنڈے کرواتا ہے، آپ پر بندش کروا دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کو تمام تعویذ گنڈوں سے، تمام جادو ٹونوں سے، تمام بندشوں سے یہ وظیفہ آپ کو بچا لے گا اور وہ دشمن خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو پورے اچھی طرح سے کرنا ہے۔ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو ہمارے آگے سے پلیٹ چھیننا چاہتے ہیں، جو ہمارا کھانا چھیننا چاہتے ہیں، جو ہمارا سکون چھیننا چاہتے ہیں، جو ہمارا چین چھیننا چاہتے ہیں، جو ہماری امن و شانتی چھیننا چاہتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ حسد کی آگ میں جل جاتے ہیں، یا ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں، ہمیں نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں پیارے بہن بھائیوں، ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کیسے ہے؟ اس وظیفے کو کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کبھی بھی اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ رات میں کر لیں آپ یا دن میں کر لیں، جس وقت آپ کا دل چاہے اس وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 7 کالی مرچیں لے لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 7 کالی مرچیں لے لینا ہے اور ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، یا پھر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا آپ درود ابراہیم پڑھ لیں ایسے: اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یا آپ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، آپ نے 7 مرتبہ 7 کالی مرچوں پہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ایک ایک کر کے آپ نے 7 کالی مرچوں پہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 کالی مرچ لینی ہے، سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ نے اس پہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے۔ آپ نے 1 کالی مرچ کا دانہ لینا ہے ہاتھ میں، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر وہ دانہ آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ دینا ہے، پھر آپ نے دوسرا دانہ لینا ہے اپنے ہاتھ میں، پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح سے یہ 2 ہو گئی۔ اس طرح سے آپ نے 7 کالی مرچوں کو ہاتھ میں لے کر ایک ایک کر 7 کالی مرچوں کو ہاتھ میں لینا ہے، اور آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ انا اعطینا کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، اور 7 ہی کالی مرچوں پہ الگ الگ آپ نے پڑھنا ہے۔
ایک کالی مرچ پہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے سورہ کوثر، پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، آپ نے پھر اس کے بعد 7 کالی مرچیں پوری ہو گئی، 7 سورہ کوثر آپ کی پوری ہو گئی، پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، پورے 100 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش العظیم۔ آپ نے پورے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش العظیم، یا رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ آپ نے یا رب العرش العظیم پڑھیا، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ان 7 کالی مرچوں کے دانوں پر اچھی طرح سے پھونک مار دینا ہے، یعنی دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ ہوا مکمل۔ پھر آپ نے ان 7 مرچوں کو ایک طرف رکھ دینا ہے، پھر آپ نے ان 7 مرچوں کو ایک طرف رکھ دینا ہے، اور پھر روزانہ آپ نے ان مرچوں میں سے ایک مرچ نکالنا ہے، ایک مرچ نکالنا ہے، اور پھر آپ نے ان کو کسی زمین میں دفن کر دینا ہے، یعنی آپ نے چھوٹا سا گڈھا کر کے اس مرچ کو رکھ کر اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے 24 گھنٹے کے بعد ایک کالی مرچ کو ڈالنا ہے، پھر آپ نے 24 گھنٹے کے بعد، یعنی جس وقت آپ نے پہلا دانہ دفن کیا تھا، پھر آپ نے دوسرا دانہ بھی دفن کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن وہی وقت آ جائے تو پھر آپ نے تیسرا دانہ بھی دفن کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھا دن وہی وقت آتا ہے تو پھر آپ نے چوتھا دانہ بھی دفن کر دینا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے چوتھا دانہ وہی وقت آتا ہے تو پھر آپ نے چوتھا دانہ بھی دفن کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 دانوں کو 7 دن تک آپ نے متواتر آپ نے زمین میں دفن کرنا ہے۔ پھر جب 7 دن ہو جائے تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اے مولا مجھے اس وظیفے کے صدقے طفیل مجھے حفاظت عطا فرما، مجھے زندگی بھر میرے دشمنوں سے محفوظ فرما دے، مولا میرے دشمنوں سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، انشاءاللہ چند ہی دن گزریں گے کہ آپ کے دشمن خود آپ سے آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور آپ سے معافیاں طلب کریں گے۔ آپ نے ایک دفعہ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ضرور کرنا ہے۔ اب ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور جن لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس ویڈیو کی آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کی تمام مشکلیں تکلیفیں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔